اس کے بعد آیا نمبر 36 کی طرف بڑھتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو. اور جب آپ ترجمہ یاد کریں گے آپ کے سب سیغوں میں دونوں والا ایلیمنٹ ضرور آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے. مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے فیہی اس میں وقلنا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعض بعض کے عدوٌ دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ جائے قرار ہے ٹھکانہ ہے وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے إِلَىٰ حِینٍ ایک وقت تک. پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا ان دونوں کو. ٹھیک ہے, بی کانشیس اباؤٹ دس اینڈ بی کیئرفل. آپ نے ان دونوں کا سارا کانٹیکسٹ جس آیت میں اسے دھیان سے یاد رکھنا ہے. ان دونوں کو اس عزت و آرام کی جگہ سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے اور ہم نے کہا کہ تم سب نیچے اترو جنت سے چلے جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. تمہارے لیے زمین میں ٹہلنے کی جگہ ہے اور فائدہ ہے ایک مقررہ وقت تک. ازلہما کو دیکھیے, اس نے ان دونوں کو ورگلایا. زا لام لام اس کا روٹ ہے آپ کے سامنے. اس نے ان دونوں کو پھسلایا اور یہ جو ہے یہ اضلال ان سے ہے اور یہ ایک ایسا پھسلنا ہے. اس کے جو معنی میں اس کی کیا خوبصورتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی. فَأَزَلَّهُمَا زا لام لام سے ہے اور یہ ایک ایسا اس کے معنی جب لیے جاتے ہیں تو بغیر اس کے معنی ارادہ اور اختیار کے بغیر قدم پھسلنے کے ہیں. ایسا پھسلنا جس کے اندر ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا, بس پھسل جاتا ہے انسان. اس کے بعد آگے پھر ہے اہبطوا ہابطا سے تم نیچے اترو, جس کے معنی اوپر سے نیچے اترنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے دونوں مراد لیے جاتے ہیں. عدوٌ دشمن عین دال واو سے ہے اور اس کے بعد اس میں آپ کو ہینن بھی مل رہا ہے تو ہینن ہا یا نون سے ہے اور اس میں وقت زمانہ اور مدت کی بات ہے. اور اگر ہم مستقرن کو دیکھیں تو کاف را اس کا روٹ ہے اور یہ ٹھہرنے کی جگہ یا جائے قرار ہے دونوں کے طور پہ لیا جاتا ہے. متاعن میم تا اور عین اور اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. اور اگر آپ اس کو مزید اس کے سملر میننگز میں دیکھیں تو متاع اور فائدہ پونجی فردر میننگز میں یہ آتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن کی طرف. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو پہلے فَأَزَلَّهُمَا بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا پھسلنا ہے جس میں ارادہ اور اختیار نہیں ہے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس پھسل جانے کو اس پوری آیت میں ہمیں کس خوبصورتی سے بتایا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ڈاؤٹس نہ رہے. اب شیطان کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے کی ممانعت کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو ابھی سے پکڑیے اپنے ذہن میں جب آپ نے اس آیت کو پوری طرح سمجھنا ہے. تو وہ ان کو ورگلانے اور پھسلانے کی کوشش میں لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام سے منع کیا ہے اور وہ کروانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا جہاں سے کھاؤ پیو خوب جی بھر کے, لیکن اس کے پاس نہ جانا. اور شیطان کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ انسان ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس نے وہی غلطی کرائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو آلریڈی وارن کر دیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا. تب جب اس کو پتہ لگ گیا, اب آپ کے سامنے پچھلی آیات میں آپ پڑھ کے آ چکی ہیں کہ وہ تکبر میں تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اب جو ہوا کہ اب شیطان بھی جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے اس کا پھل کھانے کی ممانعت کر دی گئی ہے, تو وہ ان کو ورگلانے اور پھسلانے کی کوششیں کرنے لگ گیا. اور سورہ طٰہٰ میں ہمیں آیت میں ملتا ہے کہ اس نے موقع پایا اور ان دونوں کو ورگلایا اور کہنے لگا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, اے آدم کیا میں آپ کو ایسے درخت کی نشاندہی نہ کروں جس کے کھانے سے دائمی زندگی حاصل ہوگی.
اور کبھی موت واقع نہ ہوگی، اور ایسی بادشاہت حاصل ہوگی جس میں کبھی زوال اور کمزوری نہیں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر شیطان نے اسی درخت کی طرف اشارہ کیا جس کا پھل کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم نے جواب دیا کہ یہ تو فنا اور ندامت کا درخت ہے، بقا اور دوام کا نہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی بھلائی اور دوام کے فائدے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع نہ کرتا۔ تو یہ سن کر شیطان نے جواب دیا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا کہ اس کا پھل تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا، بلکہ اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس کے کھانے سے کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اور یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 70 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا شیطان کی باتوں سے شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ان کو شک پر پختہ کرنے کے لیے شیطان نے بہت سی قسمیں کھائیں، جیسے کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 21 میں ہمیں ملتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ یقین جانیے کہ میں دونوں کا خیر خواہ ہوں، الناصحین کہہ کر اس نے پہلے تو اس نے قسمیں کھائیں اور پھر اینڈ میں اس نے کہا کہ الناصحین کیا ہوں میں دونوں کا، تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ خیال کرتے ہوئے کہ مخلوق میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی بھی مخلوق میں سے اللہ پر جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اس وجہ سے وہ شیطان کی دل فریب باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس طرح شیطان دونوں کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور مسلم اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تمام دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نیچے اترو، اس طرح کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور یہ کہ تمہیں زمین پر ایک معین مدت تک رہنا ہے اور وہاں کے ساز و سامان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور یہ معین مدت افراد کے لحاظ سے تو موت ہے اور تمام عالم کے اعتبار سے قیامت ہے۔